بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مکہ سے کوفہ یا کوفہ سے مکہ کی جانب سفر کیا جائے تو مقام ثعلبیہ اور مقام خزیمیہ کے درمیان ایک مقام آتا ہے کہ جسے زروت کہا جاتا ہے۔ 20 ذی الحج کو شکوک کے مقام پر توقف کرنے کے بعد 21 ذی الحج کو یہ کاروان عشق اس مقام پر پہنچا، اور جب امام علیہ السلام نے اپنے کارواں کو اس مقام پہ روکا اور آپ نے حکم دیا کہ خیمے لگائے جائیں، تب امام نے دیکھا کہ تھوڑے سے فاصلے پر کچھ اور خیمے لگے ہوئے۔ امام علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ کس کے خیمے ہیں؟ جواب ملا زہیر ابن کین۔ زہیر ابن کین بجلی سفر حج کے لیے آئے ہوئے تھے اور سفر کے بعد واپس کوفہ جا رہے تھے۔ اس کے ہمراہ قبیلہ فزارہ اور قبیلہ بجیلہ کے کچھ افراد بھی تھے۔ وہ کہتے کہ جب ہم سفر حج کے بعد واپس آ رہے تھے تو ہمارا کارواں امام حسین علیہ السلام کے کارواں کے ہم سفر ہو گیا، اور ہم دو وجوہات کی بنا پر خود کو امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے دور رکھ رہے تھے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ بنو امیہ کے ڈر سے کہ شاید وہ کہیں ہمیں گرفتار نہ کر لیں، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا ہم سفر ہونا بھی ان کے نزدیک ایک بڑا جرم شمار ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں اس بات کا بھی خطرہ تھا کہ اگر ہم نے اپنے خیام امام حسین علیہ السلام کے قریب لگا لیے تو کہیں وہ ہم سے مدد و نصرت کا مطالبہ نہ کر دیں۔ اس بنا پر ہم نے ان سے تھوڑی دوری اختیار کی ہوئی تھی، اور جس مقام پر امام علیہ السلام قیام فرماتے ہم اس سے اگلی منزل کی جانب سفر کرنا شروع کر دیتے، اور جس مقام پر امام حسین علیہ السلام سفر کا آغاز کرتے تو ہم اس منزل پر قیام کرتے۔ لیکن ضرورت کے مقام پر ایسا اتفاق ہوا کہ دونوں قافلے ایک مقام پہ جمع ہو گئے۔ ابھی ہم نے خیمے لگائے تھے اور دسترخوان بچھا کے کھانا کھانے ہی لگے تھے کہ اچانک دروازے پر ایک شخص آیا اور آواز دے کر کہا، میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں۔ انہوں نے زہیر ابن کین کو اپنے پاس بلایا ہے۔ جیسے ہی قاصد کی آواز تمام افراد نے سنی، سب افراد کے سروں پر پرندے بیٹھ گئے اور جو ہاتھوں میں لقمے تھے وہ نیچے گر گئے، اور سب محو حیرت ہو کر زہیر ابن کین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب چونکہ زہیر ابن کین بھی امام علیہ السلام سے ملاقات کی طرف مائل نہ تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری ملاقات امام علیہ السلام سے ہو جائے، لہٰذا وہ بھی ٹال مٹول کرنے لگا اور اس نے کسی بھی بات کی طرف دھیان نہیں دیا۔ جب زہیر کی یہ حالت اس کی زوجہ دلہم بنت عمر نے دیکھی تو اس نے غصے کے عالم میں زہیر سے کہا، اے زہیر، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ فرزند زہرا تجھے بلا رہا ہے اور تو جانے میں ٹال مٹول کر رہا ہے؟ اگر تو جا کر تھوڑی دیر کے لیے حسین ابن علی کی بات سن لے گا تو بھلا تمہارا کیا بگڑ جائے گا؟ زوجہ کی بات نے زہیر کے دل پہ اثر کیا، لہٰذا وہ اٹھے اور اپنی سواری پر سوار ہو کر امام علیہ السلام کے خیموں کے قریب گئے۔ اب وہاں پہ کیا منظر تھا؟ جیسے ہی زہیر امام کے خیموں کے پاس پہنچے تو آپ کے اصحاب نے ان کا عالیشان استقبال کیا اور ان کو امام علیہ السلام کے خیمے میں لے گئے، اور جیسے ہی زہیر اندر گئے دیکھا کہ ایک بابرکت اور پر نور چہرہ مصلی عبادت پہ خدا کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف ہے۔ جیسے ہی زہیر اندر داخل ہوئے انہوں نے امام علیہ السلام کو سلام کیا۔ امام علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ہاتھ سے ان کو بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ جب زہیر بیٹھ گئے تو امام علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور زہیر کی جانب موڑا اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے زہیر، کیا اب بھی تمہارے دل میں محبت الہی میں جہاد کرنے کا جذبہ بیدار ہے؟ کیا چاہتے ہو کہ شمع شہادت کے گرد پروانہ وار پرواز کرتے رہو اور خدا کی خوشنودی کا دروازہ خود پر کھولو، یعنی ہماری مدد و نصرت کرو اور ہماری ولایت کے دامن سے متمسک ہو جاؤ تاکہ دنیا و آخرت میں تمہیں حسین ابن علی کی ہمراہی نصیب ہو جائے۔ زہیر نے جب یہ جملہ سنا تو اس کی عقل اور نفس کے درمیان ایک جنگ شروع ہو گئی۔ عقل نے کہا کہ امام علیہ السلام کی اطاعت کرو اور ان کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ، جبکہ نفس نے کہا کہ دنیا کی عیش و عشرت پہ گزارا کرو اور اس دنیاوی زندگی سے اور اس کی لذات سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنی جان کو بلا وجہ ضائع نہ کرو۔ کافی دیر سوچنے کے بعد جب عقل کو نفس پہ فتح حاصل ہوئی تو چہرہ زہیر پہ رونق آئی اور اس نے اپنا سر اٹھایا اور کہا، یبنا رسول اللہ، میرا سب کچھ آپ پر قربان، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے آپ کی ہمراہی نصیب ہو۔ یہ آرزو کب سے میرے دل میں تھی مگر آج اسے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد زہیر اٹھے اور وہ بوجھل دل کے ساتھ آنے والے زہیر مسرور و شاداب ہو کر اپنے خیمے کی جانب واپس پلٹے اور خوشی کے عالم میں پکار پکار کر کہنے لگے، اے قافلے والو، تمام سامان کو سمیٹو، اپنے خیموں کو اتارو اور اپنے کارواں کو حسین ابن علی کے کارواں کے ساتھ ملا دو۔ اور اس کے بعد کہا، جو بھی شوق بہشت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ آ جائے اور امام کا ہم سفر ہو جائے، لیکن جو شہادت سے ڈرتا ہے اور شہادت سے گھبراتا ہے تو وہ مجھ سے جدا ہو جائے، اس لیے کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ اس کے بعد زہیر نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ ہم دریائے جنگ کے لیے گئے اور وہاں پہ ہم نے بہت سارا مال غنیمت اکٹھا کیا، جس کے بعد ہم نے بہت زیادہ خوشی محسوس کی تو سلمان فارسی نے مجھ سے کہا، اے زہیر، کیا بہت زیادہ مال غنیمت جمع کرنے سے خوش ہو؟ میں نے کہا، میں اس سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ تب سلمان محمدی نے کہا کہ جب تم جوانان آل محمد کے سید و سردار سے ملو گے اور ان کے ساتھ ہم رکاب ہو کے جہاد کرو گے تو اس سے بھی زیادہ خوشی محسوس کرو گے۔ اس کے بعد زہیر اپنی
اپنی زوجہ سے مخاطب ہوئے اور کہا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے گھر واپس چلی جاؤ تاکہ میرے بعد تمہیں کوئی اذیت نہ دے سکے۔ زہیر کا جیسے جملہ اس کی زوجہ نے سنا، آواز دے کر کہا، افسوس ہے زہیر، اسی راہ پر جانے کے لیے میں نے تجھے آمادہ کیا اور تم مجھے اسی راہ کے بیچ میں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ کیا یہ انصاف ہے کہ تم تو حسین ابن علی کی ہمراہی میں جا کے سعادت ابدی حاصل کر لو اور میں زہرا زادیوں کی کنیز بن کر سعادت حاصل نہ کروں؟ یہ ہرگز ممکن نہیں۔ زہیر نے جیسے زوجہ کی بات سنی تو اس کو بھی اپنے ساتھ لیا اور سفر عشق کے ہمراہی ہو گئے، اور جب زہیر امام علیہ السلام سے ملحق ہوئے تو انہوں نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور بتایا کہ جب تمہیں شہید کر دیا جائے گا تو تمہارا سر زہر ابن قیس انعام و اکرام کی لالچ میں ملک شام لے کر جائے گا تاکہ یزید اسے انعام عطا کرے، لیکن وہ مایوس ہو کر لوٹے گا اور اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس مقام پر زہیر امام علیہ السلام سے ملحق ہوئے اور آخر سفر تک آپ کے ہمراہ رہے، حتیٰ کہ میدان کربلا میں آپ کو شہادت کا درجہ بھی نصیب ہوا۔